لشکر اسامہ کی روانگی، دروس اور عبرتیں، مصنف ڈاکٹر فضل الہی۔ احتساب سے کوئی بھی مستثنی نہیں۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص وہاں کتنے ہی بلند مرتبے پر فائز ہو، کتنے ہی علم و فضل والا ہو، کتنے ہی عزیز اور قریبی ہو، جب اس کی کوئی بات یا عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ احتساب سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم کا صدیق اکبر کی خدمت میں انصار کا یہ پیغام پہنچانا کہ لشکر کی عمارت سے اسامہ رضی اللہ عنہم کو معزول کر کے کسی زیادہ عمر رسیدہ شخص کو لشکر کا امیر متعین کر دیا جائے، ایک ایسا عمل تھا جو احتساب کی زد میں آتا تھا، اور اس عمل کے کرنے والے کا مرتبہ کسی سے مخفی نہیں تھا، اور نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی شان سے ناواقف تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ بلند مرتبہ شخص تھے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا، میری امت میں اس مرتبے پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ عمر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کبھی کسی راستے پر شیطان کا تجھ سے سامنا ہوتا ہے تو وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہمیں لوگوں میں عزت ملی۔ مزید برآں حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کے وزیر اور دست راست کی حیثیت حاصل تھی، لیکن یہ بلند و بالا مقام اور مرتبہ انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما کے احتساب سے نہ بچا سکا، اور انہوں نے انصار کا مذکورہ بالا یہ پیغام پہنچانے کی بنا پر ان کا احتساب کیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فاروق اعظم نے جب یہ اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو صدیق اکبر نے فوراً ان کا محاسبہ کیا، بلکہ ان کے موقف کے خلاف برملا اعلان کیا اور ان لوگوں پر کڑی تنقید کی جنہوں نے یہ رائے اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح جب فاروق اعظم نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا صدیق اکبر کو مشورہ دیا تو انہوں نے ایسا مشورہ دینے پر ان کی سرزنش کی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل اسلامی حکم کے عین مطابق تھا۔ اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی غلط بات یا کام دیکھتے ہیں وہ حسب استطاعت اس کا راستہ روکنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، خواہ وہ غلط بات یا کام اہل علم و فضل سے سرزد ہو یا عوام الناس سے، کسی محبوب نظر رشتہ دار سے اس کا ارتکاب ہو یا کسی دشمن سے۔ امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت بھی نہ پائے تو اپنے دل سے اسے برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ کسی قابل احتساب بات یا عمل کے موجود ہونے کی صورت میں کسی عالم کا علم اور کسی فاضل شخصیت کا فضل و شرف اسے احتساب سے بچا نہیں سکے گا۔ امام ابن حبان نے
اپنی صحیح میں ایک باب کا حسب ذیل عنوان لکھا ہے: ایک شخص کے لیے اس بات کے مستحب ہونے کا بیان کہ وہ دین و دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے یا برابر یا چھوٹے کو نیکی کا حکم دے، بشرطے کہ اس کا ارادہ نصیحت کرنے کا ہو، نہ کہ آر دلانے کا۔ اسی طرح کسی رشتے کی قرابت اس سے سرزد ہونے والی برائی کے خلاف آواز بلند کرنے سے نہ روکے گی۔ شاد ربانی ہے: یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کی غرض سے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: اس آیت کا لب لباب یہ ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب اور انصاف پر کاربند ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ انصاف کی بنیاد پر گواہی دینا، انصاف کے مطابق حکم نافذ کرنا، انصاف کے ساتھ فتویٰ دینا، حق بات کہنے کی شرعی فریضہ کو کسی دشمن یا دوست کی وجہ سے نہ چھوڑنا، اور خواہشات کی پیروی کا ناجائز ہونا، یہ سب باتیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ صحابہ کرام کی جانب سے اس بات کا اہتمام کرنے پر بہت سے شواہد ملتے ہیں۔ انہی میں سے اس کتاب میں بیان کردہ سابقہ شواہد ہیں، جن سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جب کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات سرزد ہوئی تو ان کا احتساب کیا گیا۔ ان معزز شخصیات کو ان کے بلند مرتبہ یا ان کی عزت و توقیر کے باوجود احتساب کے بغیر چھوڑا نہیں گیا۔ طور پہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اگر معروف کا تارک اور برائی کا مرتکب وامن ناس سے ہو تو اس کا سخت احتساب کیا جاتا ہے، لیکن کلیدی عہدوں پر فائز یا قریبی رشتہ دار یا دوست احباب منکرات کا ارتکاب کریں تو انہیں کچھ نہیں کہا جاتا۔ ان کے مواخذے اور احتساب کے سلسلے میں انتہائی سرد مہری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبِ قَلِيلَةٍ كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَ۔ خوشنودی کی آنکھ ہر عیب سے کند ہوتی ہے، جبکہ ناراضی کی آنکھ برائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو انصاف پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے تھے، خواہ اس کی زد ان کی اپنی ذات، والدین یا قریبی رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تنبیہ: اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اکابر اور بلند مرتبہ شخصیات کا جیسے کوئی چاہے احتساب کرتا پھرے، بلکہ اس کے بھی آداب ہیں جو احتساب کے وقت ملحوظ خاطر رکھے جائیں گے۔ ان آداب کا تذکرہ احتساب کے ماہرین علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔